بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں انسان کی اصلی ضرورت ہوتی ہیں، جن پر نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور نہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی اصلی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے انسان غنی نہیں بنتا ہے؟ ان چیزوں کی کچھ تفصیل یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی اصلی ضروریات جن کی وجہ سے انسان غنی نہیں بنتا، زکوٰۃ اور قربانی اور صدقۃ الفطر اس پہ واجب نہیں ہوتے ہیں، وہ حوائج اصلیہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہیں حوائج اصلیہ حقیقیہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ ہو، مثلا ضروری نفقہ اور خرچہ، کھانے پینے کے اسباب اور رہائشی مکانات ہیں، اور آلات جنگ ہے، جنگ کے اسباب ہیں، اور اسی طرح 3 جوڑے کپڑے سردی کے اور 3 جوڑے گرمی کے وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں جن کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ ہو، یہ چیزیں انسان کی اصلی ضروریات کہلاتی ہیں۔ ان پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ قربانی اور نہ ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں وہ حوائج اصلیہ تقدیریہ ان کو کہا جاتا ہے، جن کے بغیر زندگی بسر کرنا دشوار ہو اور ہر وقت صحیح معنی میں ان کے لیے انسان فکر مند رہتا ہو، مثلا انسان کے ذمہ واجب الادا قرضے ہیں، پیشہ اور کاریگری کے آلات و اسباب ہیں، گھر کے ضروری سامان، برتن، صندوق وغیرہ، سواری کے جانور، اور اسی طرح علماء کے لیے دینی کتابیں اور سیاسی حضرات کے لیے ریڈیو وغیرہ، اس طرح کی سب چیزیں حوائج اصلیہ میں داخل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حوائج اصلیہ مخصوص چیزوں تک محدود نہیں ہو سکتے، بلکہ افراد و اشخاص کے حالات مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ حوائج اصلیہ کے مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے جائز حد تک ان میں ترقی اور توسیع کی گنجائش بھی ہے۔ مثلا کچے مکان کی جگہ پختہ مکان بنانا، تو یہ پختہ مکان بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہوگا، اس سے خارج نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے انسان غنی نہیں بنے گا، کیونکہ کچا مکان سے اگرچہ ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ ترقی اور فراخی کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی ضرورت میں ہے۔ اسی طرح نیل کی جگہ جو ہے وہ پکی ٹینکی بنانا پانی کے لیے، اسی طرح سواری کے جانور کی جگہ موٹر سائیکل خرید کر یا جیپ کار وغیرہ خریدنا، یہ بھی ضرورت ہے۔ تیر کمان کی جگہ رائفل، بندوق، لانچر وغیرہ۔ اسی طرح آلات صنعت و حرفت کی جو دستکاری کی مشینیں ہیں، اسی طرح ضروریات زندگی میں بڑے مکانات میں لفٹ، ٹیلی فون، فریج، کولر، موسم کے اعتبار سے ہیٹر، اے سی، پنکھا، اسی طرح نوکر چاکر یا لونڈی وغیرہ، ڈرائیور وغیرہ جو موٹر چلا سکے، اسی کے ڈرائیور کی تنخواہ یہ ضرورت ہے۔ اسی طرح بچوں کی پڑھائی اور تربیت کا سامان جو ہے۔ الغرض اس طرح کی جدید چیزیں جو روزمرہ کی ضروریات زندگی میں شمار کی جاتی ہیں اور جن کی اصل فقہا کی تصریحات میں بنیادی حیثیت سے موجود ہے، اس فقہا کی یعنی کتابوں میں ان کی بنیادی حیثیت موجود ہے، لیکن ضرورت کے اعتبار، حالات کے اعتبار سے ان میں کچھ ترقی اور فراخی پیدا ہو جائے تو یہ جائز ہے اور درست ہے، اس سے یہ ضرورت میں داخل ہے، اس سے آدمی غنی نہیں بنے گا۔ یہ سب حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ البتہ 2 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حوائج اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، ان کی وجہ سے آدمی غنی بنے گا۔ ایک فحاشی کی ذرائع ہیں، جیسے ڈراموں کے لیے ٹی وی استعمال کرنا، اسی طرح وی سی آر، سنیما، ٹیپ ریکارڈ، باجے اور اس قسم کی چیزیں فحاشی کا جو ذریعہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں۔ اور دوسری قسم کی زینت، زیبائش، آرائش یعنی بناؤ سنگار کے لیے جو چیزیں ہوں، مثلا غیر تجارت کے لیے ہو یا غیر تجارت کے لیے جو ہیرے اور جواہرات ہیں، اسی طرح سونا چاندی کے جو ہے ہیرے ہیں، خواتین کے استعمال کے لیے قیمتی انگوٹھے، اسی طرح یہ دیواروں پہ لگائے گئے بینر، کاغذی نقشے اور ہار وغیرہ، اور گھر کے وہ برتن جو زینت کے لیے رکھے گئے ہوں، شوقیہ جانور جو ہوں، شوق کے لیے جو پالتو جانور ہوں، اور اسی طرح شوقیہ موبائل وغیرہ۔
اور موبائلوں میں سے یہ یاد رکھیں کہ صرف سادہ موبائل جو بغیر کیمرہ والا ہوتا ہے یہ حوائج اصلیہ میں شامل ہے، کیونکہ بس اس ضرورت انسان کی اسی سے پوری ہوتی ہے۔ رابطہ کرنا، رات کو روشنی کے لیے بطور بجلی استعمال کرنا، حساب کرنا، ٹائم دیکھنا اور نماز کے لیے بطور الارم استعمال کرنا وغیرہ، یہ ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اور جو نیٹ کی جو موبائل ہوتے ہیں فیس بک وغیرہ کے لیے، یہ موبائلیں صرف ان لوگوں کے لیے شاید ضرورت سمجھا جائے جو سیاستدان حضرات ہیں مثلا، یا اور دین کی خدمت کے لیے اور قسم کے اسباب انسان کے پاس نہ ہو، تو یہ ایک آسان درجے میں ہے۔ نیٹ پر دین کی اشاعت کرنا ایسے قسم کی دینی ضرورت کے لیے ہو یا سیاسی ضرورت کے لیے اگر ضرورت میں شمار ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، علماء اس پہ غور کریں۔ لیکن مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ 100 لوگوں میں سے، 100 آدمیوں میں سے 98% یہ موبائل 98 افراد 100 افراد میں سے 98 افراد یہ موبائلیں فحاشی اور ڈراموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غیر آباد زمینیں جو ہیں یا مشینری، ایسی مشینری جو مزدوری کے لیے مثلا کوئی پلان کوئی چلاتا ہے، کوئی ٹریکٹر چلاتا ہے، یہ ضروریات اصلیہ میں ہے یا نہیں، اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ فی الحال اجازت مانگتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔